الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مریض کی صحت یابی کے لیے بہت سی مسنون دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ ویسے جب انسان بیمار ہو اسے اپنی بیماری کے علاج معالجے کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، بس وہ علاج معالجہ کروائے، دوائی لے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں شفا یابی کے لیے، انہیں بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ ہماری اصل قوت، اصل طاقت ہمارا دین ہے، اور وہ شفا یابی کی مسنون دعائیں ہیں۔ لیکن ہمارا اسلام ہمیں علاج معالجے سے منع نہیں کرتا، تو انسان کو بیماری کے ایام کے اندر جہاں اسے اپنا علاج معالجہ کروانا ہے، دوائی استعمال کرنی ہے، وہاں انسان کو چاہیے کہ جو شفا یابی کی مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی یا خود آپ پڑھا کرتے تھے، تو انہیں انسان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے۔ چند دعائیں مسنون بیماروں کی شفا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 1، کسی مریض پر دم کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے۔ فرماتے کہ راستے میں کسی قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ وہ ان کے پاس آئے تو اس صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے منہ میں جو لعاب جمع ہو رہا، تھوک جمع ہو رہا تھا، وہ بھی انہوں نے ان کے اس مقام پر لگایا، تو اللہ تعالی نے اس مریض کو صحت یاب کر دیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک مسنون عمل ہے شفا یابی کے لیے۔ تو جب انسان بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے۔ نمبر 2، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بستر پہ جا کر قرآن مجید کی جو آخری 3 صورتیں معوذات جو ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، ان کی تلاوت کر کے آپ اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور جب آپ بیمار ہو گئے تو فرماتے کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بطور برکت آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ اور سیدہ ہی بیان کرتی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کے جسم پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذہب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ایک چوتھی دعا مریض کی صحت یابی کے لیے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی بیماری کی شکایت کی۔ کہا کہ اسلام قبول کرنے کے وقت سے لے کر آج تک اپنے جسم میں درد محسوس کرتا ہوں، تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تمہارے جسم کے جس مقام پر درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور یہ جملہ پڑھو، بسم اللہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالی نے مجھے شفا عطا فرما دی، بلکہ وہ اپنے اہل و عیال پر بھی درد ہونے کی شکل میں یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ایک 5ویں دعا سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان کسی مریض کے عیادت کے لیے جائے تو فرمایا کہ جب اس کے پاس بیٹھے تو اسے 7 مرتبہ یہ کہنا چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ فرمایا اس کو جو بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور اس بیماری میں اس کو عافیت عطا فرما دے گا۔ ایک 6ٹھی دعا
کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ سے پوچھا کہ آپ بیمار ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں بیمار ہوں۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی پہ دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن کل عین ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ مسنون دعائیں ہیں شفا یابی کے لیے، تو انسان کو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ یہ مسنون دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔